جی اب بڑھتے ہیں ہمارے اس سیگمنٹ کی طرف جس کا آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. دا سیگمنٹ از کال حی علی الفلاح, اور لفظی معنی اگر اس فریز کے دیکھے جائیں تو یہی ہے کہ آؤ فلاح کے راستے پہ. کئی ایسے اداروں سے اور ہستیوں سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جو آپ کو اور مجھے یہی دعوت دے رہے ہیں. آج خصوصی طور پہ آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک ایسے ادارے سے جو کہ پاکستان کا فخر ہے, اور اس کو پاکستان کا میں فخر اس لیے کہہ رہی ہوں بیکاز اٹ از دا ورلڈز لارجسٹ اسلامک مائکرو فائنانس آرگنائزیشن, جو قرض حسنہ دیتا ہے, جو دوسروں کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر اسلامی قوانین اور اسلامی جو ویلیو سسٹمز ہے اس پہ بیس کر کے لوگوں کی مدد کرتا ہے. اس میں بہت سارے ان کے پروجیکٹس ہیں. اگر آپ قرض حسنہ لے کر آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ اگر آپ پڑھائی کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کو زندگی کے کسی بھی حصے میں اگر ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے, اخوت کمز فارورڈ فار دیٹ. اور اس کا کیا ویژن ہے, کس طرح اس نے نہ صرف پاکستان میں اپنا لوہا منوایا ہے بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے. یہ اتنا فعال ماڈل ہے, اور اس کے بانی اور اس کے فاؤنڈر جناب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں کہ اب کیا گروتھ اینڈ ایکسپینشن پلانز ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر امجد. جی وعلیکم السلام جی. I'm extremely grateful and honored for your very kind words. Thank you very much. سر اٹ از سچ اے پلیجر. اور یہ والے سیگمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مستند ادارے, لیکن میں پرسنلی انتظار کر رہی تھی اخوت کے یہاں آنے کا, بیکاز حی علی الفلاح کہ آؤ فلاح کے راستے پہ اگر کسی آرگنائزیشن کے لیے یہ ٹیگ لائن, یہ ویژن, یہ مشن لائن بیٹھتی ہے تو وہ یقیناً اخوت ہے. مجھے بتائیے گا کہ الحمدللہ اتنی ساری اچیومنٹس اخوت کی رہی ہیں, مزید بھی ایکسپینشن پلانز ہیں, ہزاروں لاکھوں کے درمیان آپ کے بینیفیشریز ہیں. امجد صاحب اب آگے کیا ارادہ ہے, کس طرح یہ کاروان, یہ مشن آگے بڑھے گا؟ جی دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک غربت ہے, جب تک محرومی ہے, جب تک استحصال ہے, دکھ ہے, تو حی علی الفلاح کا نعرہ گونجتے رہنا چاہیے. بے شک. تو یہ پاکستان میں دیکھیں اب آپ, کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں 20 ملین بچے اسکول نہیں جاتے. بالکل. 40% سے افراد خط غربت سے نیچے ہیں. روزگار کی فراہمی کتنی مشکل ہے. تو ہم نے 2 کام ہی کیے ہیں بنیادی طور پر. بہت سارے چھوٹے چھوٹے اور کام بھی ہیں, لیکن ہمارا اصل فوکس اور ارتکاز ان 2 کاموں پر ہے. لوگوں کو روزگار فراہم کیا جائے جی, اور پھر اعلیٰ تعلیم دی جائے. بالکل. تو مستقبل میں بھی ہم یہی کام کریں گے جب تک ہم اپنی اس منزل پہ نہیں پہنچیں. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جب تک ایک شخص بھی غریب ہے ہمارے ملک میں, ہم سب غریب ہیں. بالکل. جب تک ایک شخص بے روزگار ہے, اسکول سے باہر ہے, تو بے روزگاری اور جہالت کی یہ لعنت جو ہے یہ ہم سب پر ہے. صحیح. تو ہمارے کام میں ہم نے تجربے کیے, ہم نے جسے کہتے ہیں نا کہ ایکشن ریسرچ کے ذریعے سے ڈھونڈا کہ یہ کام ہونا کیسے ہے. صحیح. تو 20 سال ہمیں کنسولیڈیٹ کرنے میں لگے, سسٹمز بنانے میں, پروسیجرز بنانے میں, کریڈیبلٹی انشور کرنے میں, ٹرانسپیرنسی لینے میں, لوگوں کو اس قافلے میں شریک کرنے میں, اور جو مستفید ہونے والے لوگ ہیں ان کو بھی یہ تیار کرنے کے لیے کہ آپ بھی اسی صف کے مجاہد ہیں. آج آپ کی مدد ہو رہی ہے, کل آپ کو کسی اور کو کرنی ہے. بالکل. تو ناؤ وی آر ایٹ اے ویری کریٹیکل اسٹیج. ناؤ وی ہیو ٹو گو فار اسکیل. انگریزی میں کہتے ہیں کہ اسمال از بیوٹیفل بٹ لارج از نیسیسری. تو یہ جو لارج ہے نا, یہ 2 کروڑ بچے اور لاکھوں لوگ جن کو گھر میسر نہیں, کاروبار میسر نہیں, تو یہی کام ہم اس وقت, ہم پاکستان کے 400 شہروں میں ہیں, ہم 4000 بستیوں میں جانا چاہتے ہیں. دور دراز پہاڑ کی بلندی پہ تنہا شخص بیٹھا ہوا منتظر ہے کوئی پاکستانی آئے اور اس کے ساتھ مواخات کا مظاہرہ کرے, بھائی چارے کا مظاہرہ کرے. دور دراز سندھ کے ریگستان میں, بلوچستان کی کسی سنگلاخ پہاڑ کی چوٹی پہ. تو یہ کام کو گرو کرنا, اور زیادہ مستحق لوگوں تک پہنچنا, کوالٹی کو بہتر کرنا, اور لوگوں کو لینے سے دینے والا بنانا, بس یہی ہمارا مستقبل ہے. جی ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بغیر سود کے چھوٹے قرضے, جب اس کا خواب دیکھا تھا تو یقیناً آپ کو لوگوں نے کہا ہوگا کہ یہ ایک پائیدار پلان نہیں ہو سکتا, یہ سسٹینیبل نہیں ہو سکتا, لیکن الحمدللہ آپ نے جس اسکیل پہ بھی اس کو میڈیم اسکیل پہ لے کے آئے, اور جس طرح بھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اسکیلنگ اپ, گوئنگ لارج. اب اس اگلی منزل سے پہلے اگر میں آپ کو دوبارہ آپ کی جو آپ کا سفر ہے اس کی شروعات پہ لے جاؤں, کتنا مشکل تھا یہ
लोगों को अपनी तरफ कायल करना, इसको सस्टेनेबल एक प्लान बना के देना? जी हाँ, आपने बहुत अहम लम्हा मुझे याद करवा दिया जब हमने कहा कि हम मवाख़ात पे अमल करेंगे, जब हम मस्जिद में बैठेंगे हम बग़ैर सूद पे कर्ज़े देंगे। तो वो एक बड़े मशहूर शायर का शेर मुझे याद दिला दिया आपने कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जाके थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। तो ये था तासुर लोगों का कि आज के दौर में बग़ैर सूद के निज़ाम कैसे होगा, मस्जिद में कैसे बैठेंगे, शफाफियत कैसे कायम करेंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको अपने मकसद की अज़मत पे यकीन हो और मकसद भी बड़ा हो और उसकी निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मुक़्तदर हस्ती से जाके जुड़ती हो और फिर वो पुरानी अहकामात के ताबे हो, तो फिर खुदा की मदद और नुसरत शामिल हाल हो जाती है। तो ये हुआ कि चंद हज़ार से हमने काम शुरू किया, लाखों से शुरू किया और आज 162 अरब रुपए की रकम 50 लाख कर्ज़ों की सूरत में गई और 99.9% की शरह से वापस आई। तो मुश्किलात तो आएंगी, चैलेंजेस भी होंगे। हम मुश्किलात को मुश्किल की बजाय एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं। इसमें भी एक इम्कान की एक रोज़न खुला है और अल्लाह ताला हिम्मत देता है। शायद खुदा आपकी हिम्मत को उसका इम्तिहान ले रहा है, तो हम तो हर हाल में खुश हैं। असल मकसद यही है कि मवाख़ात का इस पैगाम को फैलाना है, बिल्कुल, और लोगों को इस तरफ राग़िब करना। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि छोटे कर्ज़े, फिर इसके अलावा लोगों को कारोबार देना, हुनर देना, मुझे ये समझाएं कि इस वक्त जो आपका फ़ोकस हमें नज़र आ रहा है वो यकीनन स्कूलिंग, एजुकेशन और यूनिवर्सिटी, ये एक्सपेंशन कैसे हुई, ये आपके कोर विज़न का हिस्सा कैसे बना, कब आपको लगा कि यूनिवर्सिटी बनाना बड़ा अहम है, इसके बारे में भी हमें बताइए। जी, इसमें दो चीज़ें हैं जी। जब हमने देखा कि कर्जा बगैर सूद के हो सकता है तो फिर हमने कहा कि तालीम बगैर फीस की होनी चाहिए। सही। देखिए, कर्जा जो हम दे रहे हैं कारोबार के लिए वो छोटे अरसे के लिए, 2-2.5 साल में वो शख्स वो रकम वापस कर देता है। सही। तो तालीम ने भी अपने यही मॉडल अपनाया है कि बच्चे को पढ़ाओ आज और 10 साल बाद उसको इस काबिल वो खुद ब खुद हो जाएगा कि आपकी फीस वापस कर देगा और फिर एक और बच्चा पढ़ेगा। बिल्कुल। बुनियादी तौर पर रोजगार हो या तालीम हो, ये कर्ज़े हसन का ही शाखसाना है कि कर्ज़े हसन ले, पढ़ें, भीख नहीं मांगे, हाथ नहीं फैलाएं, इज्जत नफ्स पे बोझ नहीं आना चाहिए। तो दोनों प्रोग्राम साथ साथ चल रहे हैं, दोनों प्रोग्रामों पर यकसा फोकस है। कर्ज़े हसन में हुकूमत भी शामिल हो गई, हुकूमत के वसाइल भी शामिल हो गए, लेकिन तालीम सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़कात से, आपके सदक़ात से, आपकी डोनेशन से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। तो दोनों का यकसा अहमियत से कर रहे हैं। और एक और चीज़ भी है, यूनिवर्सिटी बनाना इसलिए ज़रूरी थी कि यूनिवर्सिटी इज़ अ सक्सेशन प्लान। वहाँ से जो बच्चे निकलेंगे वो फिर मवाक़ात के अलमबरदार बनकर इस तसव्वुर को और आगे बढ़ाएंगे। तो ये कुछ बुनियादी साहब, मैं बहुत सारे लोगों से कहती हूँ कि आई पर्सनली फाइंड दिस वेरी वेरी इम्प्रेसिव, ना सिर्फ आपका काम, क्योंकि उसकी तो मेरे ख्याल में दुनिया में कोई मिसाल नहीं बनती और यकीनन फ़ख्र पाकिस्तान है आपका इदारा, लेकिन उससे भी बढ़कर ये जो विज़न है, जो लेगेसी आप क्रिएट कर रहे हैं। जब हम मवाक़ात की बात करते हैं, मुझे याद है पिछले रमज़ान हमने जो अख़ुवत का तराना है, जो यही मवाक़ात का मैसेज लोगों तक पहुँचाता है, वो भी हमने बताया। और बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते, आप YouTube पे जाके ये तराना सुन भी सकते हैं, विच आई थिंक इज़ अ फैंटास्टिक मिशन स्टेटमेंट फॉर एनी इंडिविजुअल। वो डॉक्टर अमजद साहब का ख़ुद लिखा हुआ ये तराना है और आप कि जैसे कहते हैं ना कि इसकी जो इंस्पिरेशन थी वो आपने हमें बताया कि आपको मस्जिद नबवी में ये इसका ख़्याल आया और वहीं पे इसको लिखा गया। तो मैं अगर आपसे आखिरी सवाल यही करूं डॉक्टर साहब कि हमारे देखने वालों को बताएं कि मवाक़ात का असल पैगाम क्या है जिसको हम अपनी ज़िंदगियों में ज़म कर सकते हैं और यकीनन फ़लाह के रास्ते की तरफ बढ़ सकते हैं। देखिए जी, मवाक़ात जो है यही हमारा ओढ़ना बिछोना है और मवाक़ात हम समझते हैं कि अहद हाज़िर के सियासी, समाजी, मुआशी मामलात का और मसाइल का हल है। मवाक़ात क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के मक्का से मदीना गए तो जो लोग उनके साथ गए वो रास्ते की सहूलतों की वजह से गुर्बत का शिकार हो गए। तो वहाँ पर आपने ये तसव्वुर पेश किया कि एक मदीना का शहरी एक मक्का के शहरी को अपने घर ले जाए, अपना भाई बना ले, इसको मवाक़ात कहा गया। इसके मानी है भाईचारा।
تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مواخات صرف اس عہد کے لیے نہیں تھی، آج کے لیے بھی ہے. آج بھی 50% پاکستانی اگر خوشحال ہیں اور 50% خوشحال نہیں ہیں، تو ان دونوں طبقوں کے درمیان اگر مواخات ہو جائے تو شاید ہم ریاست کی مدد کے بغیر بھی ایک خوبصورت معاشرہ تعمیر کرنے میں کامیاب ہوں. تو یہ ہے وہ مواخات کا. آپ کے توسط سے میں لوگوں کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ آپ اخوت سے کوئی مدد کریں یا نہ کریں، اخوت کے ساتھ ہم سفر ہوں یا نہ ہوں، آپ اپنی ایک مواخات کا ادارہ بنا لیں، اپنی ایک اخوت شروع کر دیں. آپ خود سے کسی ایک غریب شخص کو اپنا دوست، ساتھی اور رفیق بنا لیں، اور بس یوں دیکھیں پھر تبدیلی کی لہر کس طرح جو آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے. بہت خوبصورت پیغام، اور تبھی کہا جاتا ہے کہ قوت اخوت عوام. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اخوت کے بانی، اور یقیناً اس وقت ہماری ٹیلی ویژن سکرینز پہ آپ وہ تمام تر انفارمیشن دیکھ رہے ہیں جس میں آپ اس کاروان کا، اس اخوت کے مشن کا، مواخات کے اس پیغام کا، فلاح کے اس راستے کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ جس طرح بھی چاہیں ڈونیشن منی، عطیہ یا پھر اپنی زکوٰۃ اخوت کو دے سکتے ہیں. امجد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا، اور یو آر این انسپریشن ٹو آل آف اس. آپ کے یہاں آنے کا، ہماری رمضان ٹرانسمیشن کے حصہ بننے کا بہت شکریہ. آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر جوائن کر رہے تھے لاہور سے. اب ذرا لے کے آتے ہیں ایک اور اس طرح کا مشن، کیونکہ ہر انسان یقیناً چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سٹیبلٹی ہو، کسی بھی ناگہانی سچویشن کے لیے زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد میں بھی اس کے پیاروں کو کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے. ہمارا ہر عمل، ہماری ہر جمع پونجی، ہماری ہر انویسٹمنٹ اسی نیت سے کی جاتی ہے. آج آپ کو خصوصی طور پہ ایک خاص پیغام لے کے آئے ہیں ہمارے ساتھ EFU تکافل کی طرف سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تکافل ریجنل سیلز ڈائریکٹر جناب رحمان فیاض صاحب. آپ EFU لائف انشورنس کے ساتھ منسلک ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی یہاں پہ موجودگی کا. سر مجھے بتائیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو کوئی مشکل نہ ہو، اس کے لیے آج بھی محنت کرتا ہے، ان کے آنے والے کل کے لیے بھی کوشاں رہتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں انشورنس یا تکافل نسبتاً اتنی کم کیوں ہے، اس کی پینیٹریشن اتنی کم کیوں ہے؟ واٹ از دیٹ مائنڈ سیٹ جو لوگوں کو روکتی ہے اس طرح کے اقدامات کرنے پہ، اس طرح کے پروگرامز میں انویسٹ کرنے سے؟ سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ آپ کا اور آپ کے اس چینل کا کہ جس نے ہمیں اپرچونٹی دی کہ ہم تکافل کے بارے میں آپ کو جو ہے کچھ بیان کر سکیں، کچھ رائے دے سکیں. تکافل جو کہ ایک عربک زبان کا ورڈ ہے اور یہ کفالت سے نکلا ہے بیسیکلی، اور کفالت کا مطلب ایک دوسرے کی مدد کرنے کی، سپورٹ کرنے کے لیے ہے. معاشرے کے کچھ افراد مل کر اکٹھا ہوتے ہیں ایک مقصد کے لیے اور اپنے فنڈ کو جنریٹ کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں اور اس سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ تکافل کا بیسیکلی میکانزم ہے. اور یہ جو ہے بیسیکلی جیسے کہ ایک انشورنس جیسے انشورنس کوئی بندہ لیتا ہے اپنی فیملی کے لیے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے یا اپنی فیملی کو میڈیکل کی فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے، اس کا یہ ایک اسلامک آلٹرنیٹ ہے، متبادل ہے شریعت کے مطابق، شریعت کمپلائنٹ، جس کی نگرانی جو ہے وہ مفتی حضرات کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اکثر کہا جاتا ہے کہ میں نے یہ آرگیومنٹ بڑا کامنلی سنا ہے، آپ کسی کو کہے کہ انشورنس لیں تو کہتے ہیں انشورر صرف اللہ کی ذات ہے. تو یقیناً اگر آپ تکافل کی طرف دیکھتے ہیں، بالکل صحیح کہا رحمان صاحب نے، یہ متبادل ہے. یہاں پہ جو کانسیپٹ ہے، دا انڈر لائن کانسیپٹ ہے کہ زندگی میں اگر کوئی بھی ناگہانی سچویشن ہوتی ہے جس کا آپ نے پہلے سے پلان نہیں کیا، تو آپ کے پاس ایک سیفٹی نیٹ موجود ہے جو لوگ آپ کی کفالت کے لیے آگے بڑھ کر کرتے ہیں. اور اس میں جیسے آپ نے خود کہا کہ علماء اکرام، مفتیان کا ایک رول ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا چیز عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہے. اس وقت جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے تکافل پہ زور دیا رحمان صاحب، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمیں گنجائش ملتی ہے یقیناً ہمارے دین میں؟ جی بالکل. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ بیسیکلی لوگوں کا، جیسے آپ نے بات کری کہ لوگوں کا ایک پرسیپشن جو ہے وہ حقیقت سے اگینسٹ ہے. جیسے آپ نے سنا ہوا ہوگا ایک کوٹیشن ہے کہ پرسیپشن از اسٹرانگر دین دی ریالٹی. ایکچولی کیا ہے کہ یہ صرف اویئرنیس سے جو ہے ہم جو ہے وہ فلفل کر سکتے ہیں. گیپ بہت بڑا کریٹ ہو چکا ہے. تکافل لاسٹ 15 ایئر سے پاکستان کے اندر ڈے بائی ڈے انکریز ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں علماء کا ایک رول آ گیا ہے. پہلے علماء کا ایک رول نہیں تھا. اب اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہماری تکافل کی جو بیس ہے وہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر ہے. جو دو مین احادیث ہیں، ایک ترمذی شریف کی، ایک بخاری شریف کی.
تو اس سے جو ہے وہ اویئرنیس ملتی ہے اور بالکل کریکشن ملتی ہے کہ یہ کبھی بھی تکافل جو ہے وہ توکل کے اگینسٹ نہیں ہے. ہم سب کا پہلا یقین جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے. باقی مستقبل کے نقصانات کے تحفظ کے لیے جو ہے ہمیں کوئی بھی تدبیر لینی پڑتی ہے. جو رائٹ اسباب ہیں اس کو اختیار کرنا صحیح توکل ہے بیسیکلی. میں حدیث کوٹ کرتا ہوں کہ ایک صحابی نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اونٹ کو باندھ کر اللہ پہ توکل کروں یا اونٹ کو چھوڑ کر اللہ پہ توکل کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پہلے اونٹ کو باندھیں اور پھر اللہ پہ توکل کریں. تو یہ بیسیکلی ایک بہت بڑی اس کی بیس ہے ہماری. پہلے ہم نے تدبیر کرنی ہے. ویری ٹرو. پہلے ہم نے اپنے سارے وسائل، ریسورسز، انویسٹمنٹ، جو عقل و دانش اللہ تعالیٰ کی دین ہے آپ کو، اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنی تدبیر کرنی ہے اور پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے. کئی دفعہ لوگ اس کے اندر تھوڑے مغالطے میں پڑ جاتے ہیں، لیکن آئی تھنک کہ یہ جو احادیث مبارکہ کا آپ نے یہاں پہ اشارہ دیا ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے. اچھا، کچھ سوالات ہیں ایک اور میں اگر حدیث کوٹ کر دوں آپ کے لیے ریڈی ریفرنس کے لیے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اولاد یا ورثہ کو مالدار چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو، یہ بہتر ہے اس کے کہ تم اپنی ورثہ کو فکر اور فاقے کی حالت میں چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو اور وہ اپنی ضرورت کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں یا ان سے مانگیں. تو یہ دوسری جو حدیث ہے یہ بیسیکلی پلاننگ، سیونگ کے اوپر کوٹ کر رہی ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں صرف کرنٹ کے لیے نہیں بلکہ اپ کمنگ ٹائم کے لیے بھی، مستقبل کے لیے بھی پلاننگ کرنی ہے، منصوبہ بندی کرنی ہے، سیونگ کرنی ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اکثر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو خداداد صلاحیتیں ہمیں دی ہیں ان کا استعمال صرف ہم نے اپنی ذات کے لیے کرنا ہے، یا جب تک ہماری حیات اس دنیا میں ہے تب تک ہمارے ٹیلنٹ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، مستفید ہوتے رہے، ہمارے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، ہم پیسے کما رہے ہیں تو اخراجات پورے کر رہے ہیں. لیکن یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اپنے آنے والے دن کے لیے بھی پریپیئر کرو. رحمان صاحب، کچھ سوالات ہیں، مجھے بتائیے کہ تکافل کی پالیسی ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم آپ اس کو ان کیش کرا سکتے ہیں، تو جب آپ یعنی اس کی ایک اینی گیون ٹائم پہ اس کی ایک قدر ہے، ایک ویلیو ہے، کیا اس ویلیو پہ، کیا اس کی مانیٹری ویلیو پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے؟ بالکل. دیکھیں، جب آپ جیسے میں نے آپ کو 2 حدیث بتائیں، اسی طریقے سے ہماری تکافل کی پالیسی میں 2 پورشن ہوتے ہیں. صحیح. ایک جو رسک میٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے، یعنی ان کیس آف مس ہیپ کے لیے ہم نے ریزرو فنڈ رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ ہے وقف فنڈ. تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں لگتی کیونکہ وہ ڈونیشن میں ہوتا ہے. اور دوسرا جو سیونگ فنڈ ہے جو کہ بیسیکلی پارٹیسپینٹ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کا فنڈ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لگ رہی ہوتی ہے، اپلائی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ آپ کی سیونگ ہے اور اس میں منافع بھی مل رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اب اکثر لوگ جیسے جب کوئی ایسٹ بناتے ہیں، چاہے آپ نے گاڑی خریدنی ہے یا آپ نے گھر بنانا ہے، تو اگر ہاؤس فائنانسنگ لیتے ہیں جو کہ اسلامک فائنانسنگ اگر لی جاتی ہے، وہاں پہ تکافل کیا رول ادا کرتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اگر ایک انسان پلاننگ کرنا چاہے تو وہ یہ اسلامک ہاؤس فائنانسنگ لیتے ہوئے تکافل بھی ایڈ کروا سکتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر اس کو کچھ ہو جائے تو پھر تکافل ٹیکس کیئر آف دیٹ لون. ویری ٹرو. لیکن میں بتاتا ہوں کہ جب آپ کوئی بھی ایک اسلامک پروڈکٹ جس کو مسکن یا مورگیج کہتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پارٹیسپیشن ہوتی ہے، یعنی پارٹنرشپ ہوتی ہے اس پراپرٹی کے اگینسٹ میں. 70% جو ہے یا 80% جو ہے وہ اسلامک بینک ہوتا ہے پارٹنر، اور 20% یا 30% جو ہے وہ جس بندے کو یہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ خود ہوتا ہے. اور ہر سال جو ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ انسٹالمنٹ کی اس کا کرایہ ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ منافع دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک سرٹن یونٹ کی شکل میں آپ ایک پورشن جو ہے وہ اپنی ری پرچیز کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد یہ جو ہے 5 ایئرس 10 ایئرس 15 ایئرس 20 ایئرس کے بعد یہ ایسٹ آپ کی ویلیو ہو جاتی ہے اور ان کو اس کا رینٹل مل جاتا ہے جو انہوں نے انویسٹ کیا ہوتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ 80% بینک کا ہے اور 20 بینک کا کام جو ہے وہ پراپرٹی خریدنا نہیں ہے، وہ تو صرف آپ کی وجہ سے گیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پر تکافل کر لیں، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ آنے والے کل میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں. تو ہم جب تکافل کرتے ہیں تو اس کا جو رسک ہے وہ وقف فنڈ میں جو ہے میٹیگیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وقف کا یہ وعدہ ہے کہ جو بھی وقف کا ممبر ہے وہ کسی بھی سٹیج پہ کسی پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر جو ہے اگر کوئی مس ہیپننگ ہوگی تو ریمین جو اس کا بیلنس اماؤنٹ ہے وہ وقف اس کا پے کر کے اور اس کے نومینیز کو، اس کے ہیئرز کو جو ہے وہ گھر مل جاتا ہے کر دیں گے، اور وہاں سے اس کی انسٹالمنٹ بھی ختم ہو جاتی ہے اور کوئی اس کی لائبلٹی نہیں ہوتی. جو اس گھر میں اس کی فیملی رہ رہی ہوتی ہے وہ اسی میں رہتی ہے، وہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جو ہے نا وہ بینک ٹیک اوور نہیں کرتا، اس کو اس کی اماؤنٹ مل جاتی ہے. اور یہ آپ تمام فائنانسنگ جہاں اسلامک فائنانسنگ ہے، چاہے وہ آپ کی گاڑی
گاڑی ہو, چاہے وہ آپ کا گھر ہو, ہر چیز میں پیچھے پورا میکینزم اسی تکافل. دیکھیں کتنی خوبصورت ایک آپ کے پاس سہولت موجود ہے جو دین اور شریعت کے عین مطابق ہے. ایک آخری سوال رحمان صاحب کرنا چاہوں گی, وقف کا کیا کردار ہے, کیونکہ اس کا ذکر آپ نے کیا, اگر وہ مختصراً ہمیں بتائیں. بس مختصراً یہ ہے کہ یہ کانٹریکٹ ہے جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جاری اور ساری ہے. اس کا پرپس یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی ملکیت میں سے کوئی بھی چیز, کوئی پیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت میں دینے کی نیت اور عمل کا نام وقف ہے, جس کا پرپس وہ خود ڈیسائیڈ کرے گا. عوام کی فلاح و بہبود بھی ہو سکتی ہے. میں اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کروں کہ پاکستان میں غربت ختم کرنا ہے. اب پاکستان میں سارٹ آؤٹ کر کے کہوں کہ صحیح میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں تو کراچی میں یہ سب چیز کرنا ہے, تو میں اپنے رولز لگا سکتا ہوں. لیکن پرپس کیا ہے کہ میں اپنی ملکیت میں سے کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت میں دے دوں گا. اس کی نیت اور اس کا عمل, اس کا ایک پورا پروسیجر ہے, وہ اس میں چلا جائے گا, ٹیک کیئر میں چلا جائے گا, اور وہاں سے ان کی مدد ہوگی جیسے میں نے ڈیفائن کرا ہے. جیسے ہماری کمپنی نے وقف جو ہے وہ بنایا ہے, تو بیسکلی وہ ہمارے جو ممبرز ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا ہے. صحیح. اچھا جی, ایک آخری سوال ذہن میں پھر آ رہا تھا کہ جو یونٹس آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں تکافل کے, کیا ای ایف یو آپ کو سال بھر میں یہ موقع دیتا ہے کہ آپ اس کو اپنی مرضی سے رد و بدل کر سکیں, کیا ان کو بیچ کر دوسرے یونٹس میں کنورٹ کر سکیں, اس طرح کی فلیکسیبلٹی موجود ہے؟ جی بالکل, آپ نے اس میں فنڈ کی بات کری ہے کہ جب آپ ہمارے پاس پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو ہم اس کے یونٹ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں, اور وہ یونٹ کی جو ہے وہ اسٹریٹجیز ہوتی ہے. ایک کنزرویٹیو اسٹریٹجی ہے کہ اگر محتاط طریقے سے چلنا ہے, یعنی کہ جس کی ریٹائرمنٹ قریب ہوتی ہے, وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنی سیونگ کے اوپر جو ہے رسک لے. یعنی کہ جیسے ابھی پاکستان کی پولیٹیکل کنڈیشن تھوڑی سی کنٹرول نہیں ہے, تو ہائی رسک ہو سکتا ہے. جی بالکل, تو وہ کنزرویٹیو میں چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک ماڈریٹ رسک ہوتا ہے, اسی طریقے سے ایک ایگریسو ہوتا ہے. ایگریسو اس صورت میں ہوتا ہے جب ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ایکویٹیز جو ہے بہت اچھا پرفارم کر رہی ہوتی ہیں, ادارے اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کی اپنی ایپیٹائٹ بھی ہوتی ہے ڈیپینڈنگ آن کہ آپ زندگی کے کون سے. بالکل, تو آپ کسی بھی اسٹیج کے اوپر سال میں ایک دفعہ 2 دفعہ اپنے حساب سے آپ اپنے یونٹس کو ایلوکیٹ بھی کر سکتے ہیں مارکیٹ کی جو اسٹریٹجی ہو اس کے مطابق, اور ہم سے بھی یہ کنسلٹنسی اینڈ وداؤٹ اینی ایڈیشنل کاسٹ ٹو اٹ, اور آپ اس کی کنسلٹنسی بھی ہم سے لے سکتے ہیں فری آف کاسٹ. بالکل, تو آپ کی کمپلیٹ فنڈ مینجمنٹ ہے. آئی تھنک کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت حدیث کا یہاں پہ دونوں حدیث کا جو حوالہ دیا کہ نہ صرف یہ کہ اپنے آج کو آپ بہتر بنائیے, آنے والے کل کے لیے پلان کیجئے. اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت رشتے آپ کو دیے ہیں یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں, آپ کا ان کی طرف ایک فرض ہے. اگر آپ چیزوں کو پلان کر کے چلیں گے تو یقیناً ان کے لیے بھی آسانیاں لے کر آئیں گے. بہت بہت شکریہ رحمان صاحب یہاں پہ موجود ہونے کے لیے.